Ertuğrul kalede. Tekfur Ares'e haber verin. Haksız! अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 के किस्त नंबर 25 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां मारिया गुंदुस के पास खाना लेकर पहुंच जाती है। गुंदुस उससे पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मारिया कहती है, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपना छोटा भाई याद आ जाता है। गुंदुस पूछता है, क्या हुआ था तुम्हारे भाई को? मारिया कहती है, उसको कुछ बेरहम लोगों ने कत्ल कर दिया था। गुंदुस कहता है, मैं बाहर जाकर आपके भाई का भी इंतकाम लूंगा। ये सुनकर मारिया उसे गले लगा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी अपना हुलिया तब्दील करने में मसरूफ थे, क्योंकि वो बेस बदल कर किले में दोबारा दाखिल होना चाहते थे। माशाल्लाह बेस बदलने के बाद वो अपनी घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं। कराजेसर में अरसिज मारिया की जासूसी कर रहा था। मारिया रोते हुए कमांडर कोस्तास से कहती है, वो बहुत छोटा है। कोस्तास कहता है, तुम कमजोर मत पड़ना, वो बच्चा हमारे लिए बहुत कीमती है। इसके बाद मारिया अपने कमरे में चली जाती है और अरसिज भी उसे जाते हुए देख लेता है। चायदार कबीले में काया तेकन बहादुर को बताता है कि संजार की तरफ से एक खबर आई है। वो जख्मी हुआ था लेकिन अभी वो ठीक है। ये सुनकर बहादुर सुकून का सांस लेता है और फिर पूछता है, क्या तुर्गुत ने संजार का चेहरा तो नहीं देखा? सिपाही कहता है, नहीं देखा। बहादुर कहता है, रात को मैं तुर्गुत और असलहान के पास जाऊंगा ताकि वो इस वाक़े के बारे में हम पर शक न कर सके। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल और उसके साथी बेस बदल कर काराजेसर के एक दुकान में मौजूद थे। इतने में अरसिज भी वहाँ पहुँच जाता है और अर्तुगरुल को बताता है कि मारिया जानती है कि गुंदुस को कहाँ रखा गया है और बामसी ने जो बात उसके बारे में बताई थी वो भी सच निकली है। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर हम मारिया से बात करेंगे। अरसिज कहता है, मैंने मारिया का कमरा देख लिया है, हम फौरन उसके पास जा सकते हैं। फिर अर्तुगरुल सिपाहियों को कहता है, हमारे साथ सिर्फ बामसी जाएगा। इंशाल्लाह गुंदुस को निकाल कर हम किले से निकल जाएंगे और अगली दफा जब हम किले में आएंगे तो अल्लाह के हुक्म से किले को फतह करने के लिए आएंगे। फिर वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं। चायदार कबीले में बहादुर इजाजत लेकर तुर्गुत और असलहान के पास पहुँचता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, आप खाना खा रहे थे लेकिन मैंने सुना है कि अर्तुगरुल साहब का बेटा अगवा हो गया है। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। इसके बाद बहादुर वहाँ से चला जाता है। कराजेसर में आरिस और सीतन काने के मेज पर बैठे हुए थे और तुर्कों को तबाह करने के बारे में मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। इसी दौरान अरसिज अर्तुगरुल और बमसी को लेकर अंदर पहुंच चुका था। अरसिज सीधा मारिया की कमरे की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो अर्तुगरुल को मुहाफिजों की तरफ इशारा करता है। इस तरह अर्तुगरुल और बामसी खामोशी से दोनों सिपाहियों को मार देते हैं। फिर अरसिज मारिया के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है, मुझे आरिस ने भेजा है। फिर वो अंदर दाखिल हो जाता है। मारिया कहती है, आपको क्या चाहिए? अरसिज कहता है, तुम किस चीज के पीछे हो मारिया? तुम अर्तुगरुल के सिपाहियों के कान में क्या कहती रही हो? मारिया कहती है, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने यहाँ तुम्हें नहीं बुलाया, आरिस तुम्हें सजा देगा। अरसिज उसे पकड़कर खंजर उसके गर्दन पर रख देता है और कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हारा असल मकसद क्या है, वरना मैं आरिस को बता दूंगा कि तुम अर्तुगरुल के सिपाहियों से बातें करती रही हो, फिर वो तुम्हें कत्ल कर देगा। मारिया कहती है, आरिस उस छोटे बच्चे को भी कत्ल कर देगा जैसे उसने मेरे भाई को कत्ल किया था, लानत है उस पर। अरसिज कहता है, हाँ लानत है उस पर। फिर वो अपना खंजर हटा लेता है। इतने में अर्तुगरुल भी अंदर आ जाता है। मारिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अर्तुगरुल कहता है, गुंदुस कहाँ है मारिया? मारिया कहती है, अर्तुगरुल साहब, लगता है खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर दी है। मैं आपको गुंदुस के पास लेकर जाऊंगी ताकि आप मेरे भाई का भी इंतकाम ले सको।
फिर वो उन्हें साथ लेकर चल पड़ती है। रास्ते में वो अर्तुगरुल को बताती है कि आरिस ने मुझे रात को गुंदुज की देखभाल करने को कहा था। फिर अर्तुगरुल पूछता है मुहाफिज कहाँ खड़े हैं। मारिया कहती है जेल के दरवाजे पर 2 मुहाफिज है, लेकिन आरिस के खास सिपाही भी गश्त करते रहते हैं, उनसे मुहतात रहना होगा। फिर अर्तुगरुल बामसी को कहता है मैं और मारिया आगे जाएंगे, तुम पीछे से मुहाफिजों का ध्यान रखना। इसके बाद मारिया और अर्तुगरुल आगे बढ़ जाते हैं। जेल के दरवाजे पर एक मुहाफिज पूछता है ये कौन है। इसके बाद अर्तुगरुल उन पर हमला कर देता है। इस तरह अर्तुगरुल गुंदुज के पास पहुंच जाता है। गुंदुज सो रहा था, फिर उसकी आंख खुल जाती है और वो कहता है बाबा मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। अर्तुगरुल कहता है ये ख्वाब नहीं है गुंदुज, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। फिर मारिया कहती है सूरज निकलने वाला है अर्तुगरुल साहब, जल्दी करे। फिर अर्तुगरुल अपना खंजर गुंदुज को दे देता है और कहता है अगर जरूरत पड़े तो अपनी हिफाजत करना। फिर वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। इतने में आगे से काफी सारे सिपाही आ जाते हैं और पीछे से बामसी और अरसिद भी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। Tekfur Ares'e haber verin. Ertuğrul kalede. इस लड़ाई में वहाँ मौजूद आरिस के सारे सिपाही मारे जाते हैं। मारिया भी गुंदुज को बचाते बचाते जख्मी हो जाती है। मारिया कहती है मैं ठीक हूँ अर्तुगरुल साहब, आप जाए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, आप मेरे भाई का इंतकाम जरूर लेना। अर्तुगरुल कहता है मेरा तुमसे वादा है मारिया, मैं तुम्हारे भाई का इंतकाम लूंगा। फिर अर्तुगरुल और उसके साथी वहाँ से चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद कमांडर कोस्तास वहाँ पहुँचता है और सूरत हाल देख कर हैरान हो जाता है। फिर वो मारिया को जख्मी देख कर एक सिपाही को कहता है फौरन डॉक्टर को बुलाओ। फिर वो जेल के अंदर जाकर देखता है तो गुंदुज को गायब देखकर मजीद परेशान हो जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी बाहर की तरफ जा रहे थे। अंदर कोस्तास भी अपने सिपाहियों के साथ बाहर की तरफ भागने लगता है। अर्तुगरुल और उसके साथी सहन में पहुंच जाते हैं। Saklan iyidir. Saklan. Kolla kendini Gündüz. अंदर आरिस आंख की शदीद दर्द में मुब्तला था। इतने में कोस्तास अंदर दाखिल होता है। आरिस कहता है मैं सारी रात शराब पीता रहा हूँ लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ, शायद मेरा दर्द कम हो सके। कोस्तास कहता है हुजूर वो गुंदुज को ले गए हैं। ये सुनकर आरिस के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। फिर वो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। कोस्तास कहता है मैं कैदखाने की तरफ गया था, वहाँ हमारे सिपाही मुर्दा पड़े थे, मारिया जख्मी थी और गुंदुज भी गायब था। आरिस कहता है लाजमी अर्तुगरुल उसे लेकर गया होगा, फौरन किले के सब दरवाजे बंद करवा दो, वो यहाँ से निकल कर जाने नहीं चाहिए। ये सुनकर कोस्तास बाहर निकल जाता है। बाहर सहन में लड़ाई जारी थी।
اس طرح ارطغرل اور اس کے ساتھی صحن میں موجود تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور گورنر ہاؤس سے باہر نکل جاتے ہیں، جبکہ ارسز اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی دوران آرس بھی باہر کی طرف آ رہا تھا۔ باہر صحن میں لاشیں دیکھ کر آرس حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ارسز اوپر کڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تیتن کہتا ہے ارطغرل نے امن کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آرس کہتا ہے امن گیا بھاڑ میں، اب انتقام کا وقت آ گیا ہے، ترکوں سے ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دن کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل گندز کو لے کر واپسی کی طرف روانہ تھا۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان اور باقی عورتیں بے چینی سے ارطغرل کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے، وہ سب باہر کی طرف بھاگتی ہے۔ ارطغرل گندز کو لے کر قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ اس طرح سب لوگ گندز کی واپسی پر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دشمن جالوں کے ذریعے ہم سے کچھ بھی نہیں چھین سکتا۔ جو ہمیں ان زمینوں سے نکالنا چاہتے ہیں ہم انہیں ان زمینوں کا 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ شر کا چہرہ واضح ہو چکا ہے، اب نظام کو قائم رکھنے کے لیے جنگ ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ اب جب تک شر تباہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اپنی تلواروں کو آرام نہیں کرنے دیں گے۔ پھر سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 76 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، خلا نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ وہ پورا لشکر زرار کی قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالوں اور ان کے لشکر کے عیز و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کی دفاع دست کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا ایثار تھا جو اللہ نے قبول کیا اور یہ زرار کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہے۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-4 سوار ایک چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہے، اس لیے یہ لوٹ مال کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبنگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عربی باشندے ہیں۔ انہوں نے سواروں سے کہا ہم مسلمان تو نہیں پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان سوار نے کہا ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈرے، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہے۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا، اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عربی نے بتایا وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لی۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن الازور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا
زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع بن عمیرہ آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لے جو جان پر کھیلنے والے شہ سوار ہو، انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایک ایسا راستہ اختیار کرے جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائے اور ان 100 سوار رومیوں کو روکے اور ابن الازور کو رہا کرائے۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے جا رہا ہے۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ نہیں بنت الازور، رافع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا، الازور کی بیٹی، رافع نے کہا۔ خولا مایوس ہو گئی۔ رافع چنے ہوئے 100 سوار کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا، وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں، کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا، اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ خولا بنت الازور نے کہا، اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل ہونے نہیں دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الازور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمارے ساتھ آ چل۔ یہ جواسال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے ہوئے تھے کہ گھوڑے کی پیٹھ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر ببتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کنڈروں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہو۔ زرار کی بہن خولا نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پورے رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے، ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچی چلاتی زرار تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا حلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا، اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رکت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ بعض مورخوں نے خولا کے یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ بہن نے بےتابی سے کہا، مت دیکھو خولا۔ زرار نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستو، رومی کہاں ہے؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھی۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پہلو کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری اطراف میں نکل جائے اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائے۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکیوں پر چڑھانے لگے۔
اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع یہ تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی رہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی تڑپ اور کرا رہے تھے، ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیار کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی دمشق تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائے، اپنے ایک سالار سمد بن الاسود کو بلایا، 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کود کر اترے اور تاریخ اسلام کے 2 عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازو میں جگڑ گئے۔ خولا گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن الازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے آرام کرنا چاہیے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ زرار بن الازور جراح کے پاس تو چلے گئے، لیکن صرف پٹیاں بندھوا کر واپس آ گئے۔ سالار سمد بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے، ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصب بکھر گئی تھی۔ سمد جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمد وہاں جا کر رک گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوج نہیں تھے باہر آئے، وہ رومی نہیں مقامی باشندے تھے۔ سالار سمد بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ سمد نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے، کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ سمد نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے، آپ جس قدر سامان خورد نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لے، آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کرے، آپ کی فوج اور گھوڑے کے خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سمد نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط منوائی تھی۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے، اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا۔ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا، ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کا کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں۔ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا، شہر کے لوگ یہ سن کر ہرسا ہے کہ جس فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائیں گے، پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائے گی، ہم یہاں تک نبوت نہیں آنے دیں گے۔ سالار توما نے کہا۔ سالار معظم ایک اور شہری نے کہا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک کی اتنی کمی رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔
2-3 दिनों बाद सिर्फ पानी रह जाएगा। गौर करे, लोग फाका कशी से तंग आकर बगावत भी कर सकते हैं। ये सूरत सल्तनत रूम के लिए अच्छी नहीं होगी। क्या तुम लोग नहीं जानते कि बगावत की सज़ा क्या है? तुमा ने शाही रुआब से कहा। हम जानते हैं सालार आला, वफद के एक और आदमी ने कहा। हम आपको कहत और इससे पैदा होने वाली बगावत के नताइज बताने आए हैं। क्या इस तबाही से और लोगों को भूखा मरने से बेहतर ना होगा कि आप मुसलमानों से सुलह कर ले? दुश्मन से सुलह का मतलब होता है हथियार डालना। तुमा ने कहा, मैं लड़े बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं करूँगा जो रूम की अजमत सल्तनत की तौहीन का बायस बने। हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और तुम लोग एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, कल तक इंतज़ार करो। वो सितंबर 634 ईस्वी की तीसरे हफ्ते की एक सुबह थी। रूमी सालार तुमा ने शहर के हर दरवाजे की हिफाजत के लिए जो दस्ते मुतय्यन किए हुए थे, उन सब में से ज़्यादा नफरी निकाल कर इकट्ठी की और वो दरवाज़ा खुलवाया जो उसके अपने नाम से मौसम था, बाब तुमा, और अपनी क़यादत में मुसलमानों के इस दस्ते पर हमला कर दिया जो इस दरवाजे के सामने मुतय्यन था। ये 5000 मुसलमान सवार का दस्ता था जिसके सालार शुरहबील बिन हसना थे। तुमा के हमले का अंदाज आज के दौर की जंग का सा था। उसने दीवार और बर्चियों से मुसलमानों पर तीरों की बौछारें मारनी शुरू की और इसके साथ फलाखनों से संगबारी की। तीरों और पत्थरों के साए में तुमा ने अपनी फ़ौज को तेज़ हमले के लिए आगे बढ़ाया था। ये तरीका कारगर था। मुसलमान पीछे हटने पर मजबूर नज़र आने लगे थे और उनका ध्यान तीरों और पत्थरों से बचने में लग गया था। कोई पीछे नहीं हटेगा, सालार शुरहबील ने चिल्लाकर कहा। तमाम तीर अंदाज आगे हो जाओ रहे। बातों बातों में उन अरबों ने सवारों को बताया कि एक घोड़े पर रोमियों ने एक आदमी को बांध रखा था। उसका सर नंगा था और उसकी कमीज भी नहीं थी और उसके एक बाजू पर पटिया बंधी हुई थी। उसे उन्होंने यहाँ पानी पिलाने के लिए रोका था। एक अरबी ने बताया, वो तुम्हारा साथी मालूम होता था। मुसलमान सवारों को शक न रहा, ये ज़रार थे। सवारों ने उन अरबों से मज़ीद मालूमात ली। ज़रार के साथ तकरीबन 100 रूमी थे। वो रूमी लश्कर की पसपाई से बहुत पहले वहाँ से गुजरे थे और वो हमस की तरफ जा रहे थे। मुसलमान सवारों ने अपने एक साथी से कहा कि वो पीछे जाकर सिपा सालार को ज़रार बिन अलाज़ूर के मुतल्लिक़ ये इत्ला दे। अल्हम्दुलिल्लाह, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये खबर सुनकर कहा, ज़रार ज़िंदा है और वो ज़िंदा रहेगा। उन्होंने उसे कत्ल करना होता तो कर चुके होते। वो उसे अपने बादशाह के पास ले जा रहे हैं। इब्ने उमेरा को बुलाओ। राफ़े बिन उमेरा आए तो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें ज़रार के मुतल्लिक़ जो इत्ला मिली थी पूरी सुनाकर कहा कि वो 100 सवार चुन ले जो जान पर खेलने वाले शहसवार हो। उन्हें साथ लेकर हमस की तरफ एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो रास्ता ना हो। मतलब ये था कि रास्ता छोटा करके हमस की तरफ जाए और उन 100 सवार रूमियों को रोके और इब्ने अलाज़ूर को रिहा कराए। राफ़े जब सवारों का इंतखाब कर रहे थे तो ज़रार की बहन को पता चल गया कि राफ़े ज़रार को आज़ाद कराने जा रहा है। वो राफ़े के पास दौड़ी गई और कहने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। नहीं बिनते अलाज़ूर, राफ़े ने कहा, खुदा की कसम, जो काम हमारा है वो हम एक औरत से नहीं कराएंगे। तुझे तेरा भाई चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम भी वापस नहीं आएंगे। मैं अगर सिपा सालार से इजाज़त ले लूँ, इब्ने वलीद तुझे इजाज़त नहीं देगा। अलाज़ूर की बेटी राफ़े ने कहा। खोला मायूस हो गई। राफ़े चुने हुए 100 सवार के साथ बड़ी उजलत से रवाना हो गए। उन्होंने हमस की तरफ जाने वाले रास्ते का अंदाज़ा कर लिया था। वो उस रास्ते से दूर दूर तेज़ रफ्तार से घोड़े दौड़ाते गए। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे कि एक तरफ से एक घोड़ा सर पर दौड़ाता आ रहा था। वो रूमी नहीं हो सकता था। रूमी होता तो अकेला ना होता। वो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कासिद हो सकता था। कोई नया हुक्म लाया होगा। वो करीब आया तो उसका सब्ज़ अमामा और चेहरे पर कपड़े का निगाब नज़र आया। इब्ने उमेरा सवार ने ललकार कर कहा, अपने भाई को आज़ाद कराने के लिए मैं आ गई हूँ। क्या सिपा सालार ने तुझे इजाज़त दे दी है? राफ़िया ने पूछा। अपने भाई को कैद से छुड़ाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। खोला बिनते अलाज़ूर ने कहा, अगर तू मुझे अपने सवारों में शामिल होने नहीं देगा तो मैं अकेली आगे जाऊंगी। खुदा की कसम बिनते अलाज़ूर, राफ़े ने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमारे साथ आ चल। ये जवासाल औरत साथ चल पड़ी। 100 रूमी सवार ज़रार बिन अलाज़ूर को घोड़े पर इस हालत में बिठाए ले जा रहे थे कि उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे
और पाँव इस तरह बंधे हुए थे कि घोड़े की पीठ के नीचे से रस्सी गुजार कर दोनों टखनों से बंधी हुई थी। रूमी उन पर बब्तियाँ कसते और उनका मजाक उड़ाते जा रहे थे और ज़रार चुपचाप सुनते जा रहे थे। एक जगह रास्ता नशीब में चला जाता था, उसके दाएं बाएं इलाका कंडरों का था। जब रूमी उस नशेब में से गुजर रहे थे तो अचानक दाएं बाएं आगे और पीछे से राफे के सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया। रूमियों के लिए यह हमला गैर मुतवक्के था। वो इस तरह जा रहे थे जैसे मेले पर जा रहे हो। ज़रार की बहन खोला ने अपने भाई को देखा तो उसने रूमियों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए जिस तरह वो पूरे रूमी फौज पर कर चुकी थी। राफे भी ऐसे ही जोश में थे। उनके सवार हज़ारों में से चुने हुए थे। उन्होंने रूमियों का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि उनमें से जो मरे नहीं या ज़ख्मी नहीं हुए थे भाग उठे। ख़तरा ये था कि रूमी ज़रार को कत्ल कर देंगे। उनकी बहन तलवार और बर्ची चलाती ज़रार तक पहुंच गई। रूमियों ने उनकी ये कोशिश कामयाब ना होने दी, लेकिन राफे ने ऐसा हल्ला बोला कि रूमी सवार बिखर गए। फिर फर्दन फर्दन भाग उठे। सबसे पहले ज़रार ने राफे से हाथ मिलाया और जब बहन भाई मिले तो वो मंजर रकत अंगेज़ भी था और वलवला अंगेज़ भी। बहन अपने भाई के ज़ख्म को देखने के लिए बेताब थी। बाज़ मौरिखों ने खोला के ये अल्फाज लिखे हैं, मेरे अजीज़ भाई, मेरे दिल की तपिश देख, किस तरह तेरे फ़राक में जल रहा है, अपने ज़ख्म दिखाओ ज़रार। बहन ने बेताबी से कहा, मत देखो खोला। ज़रार ने बहन से कहा, और ये ज़ख्म मुझे भी ना देखने दो, ये ज़ख्म देखने का वक़्त नहीं। ज़रार ने राफे और उनके सवारों से कहा, चलो दोस्तों, रूमी कहाँ है? दमश्क के मुहासरे का क्या बना? रूमी लड़ भी रहे थे और पसपा भी हो रहे थे। ये उनकी तंजीम भी थी और जरूरत भी कि वो भाग नहीं रहे थे। एक ऐसी जगह आ गई जिसके दोनों तरफ चट्टानें और कुछ बुलंद टेकरियाँ थी। रूमी लश्कर को सुकड़ना पड़ा। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों पहलू के सालारों से कहा कि वो चट्टानों की दूसरी अतराफ में निकल जाए और सरपट रफ्तार से रूमियों के उकब में चले जाए। रूमी ना देख सके कि चट्टानों के पीछे से उन पर क्या आफत टूटने वाली है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताक़ुब की रफ्तार कम कर दी। रूमी समझे होंगे कि मुसलमान तक गए हैं। उन्होंने पसपाई रोक ली। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्तों को रोक लिया। अचानक उकब से रूमियों पर क़यामत टूट पड़ी। सामने से खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शदीद हमला कर दिया। रूमियों की ये हालत हो गई कि वो घोड़ों को चट्टानों और ठेकियों पर चढ़ाने लगे और दूसरी तरफ उतर कर भागने लगे। तवक्का ये थी कि रूमी रसद वगैरह का जो ज़ख़ीरा साथ ला रहे थे वो मुसलमानों के हाथ आ जाएगा, लेकिन रूमियों ने घोड़ा गाड़ियों और ऊँटों को पहले ही हमस रवाना कर दिया था। हमस की तरफ जाने वाली रह गुज़र पर रोमियों की लाशें बिखरी हुई थी। ज़ख्मी तड़प और करा रहे थे। उनके घोड़े इधर उधर आवारा फिर रहे थे। मुजाहिदीन ने हुक्म मिलते ही अपने साथियों की लाशों और ज़ख्मियों को उठाना, ज़ख्मी और मरे हुए रूमियों के हथियार को इकट्ठा और उनके घोड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। काश मेरे पीछे दमश्क ना होता, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। मैं दुश्मन के एक आदमी को भी दमश्क तक ना पहुँचने देता। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताक़ुब तर्क कर दिया, लेकिन इस खतरे के पेश नज़र कि रूमी कहीं इकट्ठे या हमस से कुमक मंगवा कर वापस ना आ जाए, अपने एक सालार समद बिन अलासूद को बुलाया। 1000 सवार अपने साथ लो और रूमियों के पीछे जाओ। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उन्हें कहीं इकट्ठे ना होने देना, जंगी कैदी नहीं लेने, जो सामने आए उसे ख़त्म करो, फ़ौरन रवाना हो जाओ। वलीद के बेटे खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी की पुकार सुनाई दी। वो आ गया मेरा नंगा जंगजू। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़रार को आते देख कर नारा लगाया। ज़रार को अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं थी। वो घोड़े से कूद कर उतरे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कूद कर उतरे और तारीख़ इस्लाम के 2 अजीम मुजाहिद एक दूसरे के बाजू में जकड़ गए। खोला घोड़े पर सवार थी। उसका चेहरा निकाब में था, सिर्फ आंखें नज़र आती थी जिनकी चमक और ज़्यादा रोशन हो गई थी। खुदा की कसम इब्न अलाज़ूर, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तेरी बहन ने तेरी खातिर मेरा भी मुँह फेर दिया था। इस बहन पर अल्लाह की रहमत हो। ज़रार ने कहा, तो मुझे बता मैं क्या करूँ? क्या तू महसूस नहीं कर रहा कि तुझे आराम करना चाहिए? खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पहले जर्राह के पास जा और उसे अपने ज़ख्म दिखा। ज़रार बिन अलाज़ूर जर्राह के पास तो चले गए, लेकिन सिर्फ पटिया बंधवा कर वापस आ गए। सालार समद बिन अलासूद रूमियों के ताक़ुब में गए। रूमी बुरी तरह भागे जा रहे थे। उनकी आधी नफरी तो लड़ाई और पसपाई में ख़त्म हो गई थी और बाकी नस्ब बिखर गई थी। समद जब हमस के करीब पहुँचे
تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر رک گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوج نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ سمت نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے، کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ سمت نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے۔ آپ جس قدر سامان خورد نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لے۔ آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کرے۔ آپ کی فوج اور گھوڑے کے خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط منوائی تھی۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے۔ اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا۔ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا۔ ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کا کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں۔ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا۔ شہر کے لوگ یہ سن کر ہرسا ہے کہ جس فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائیں گے، پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائے گی۔ ہم یہاں تک نبوت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم ایک اور شہری نے کہا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک کی اتنی کمی رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کرے، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ توما نے شاہی رعب سے کہا۔ ہم جانتے ہیں سالار اعلیٰ، وفد کے ایک اور آدمی نے کہا۔ ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مرنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا، توما نے کہا۔ میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظمت سلطنت کی توہین کا باعث بنے۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 عیسوی کی تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سوار کا دستہ تھا جس کے سالار شرحبیل بن حسنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برچیوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگباری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے میں لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرحبیل نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ، ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کا کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں، وفد کے ایک اور آدمی نے کہا۔ شہر کے لوگ یہ سن کر ہرسا ہے کہ جس فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائیں گے، پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائے گی۔
ہم یہاں تک نبوت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم ایک اور شہری نے کہا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک کی اتنی کمی رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کرے، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ توما نے شاہی رعب سے کہا۔ ہم جانتے ہیں سالار اعلیٰ، وفد کے ایک اور آدمی نے کہا۔ ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مرنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا، توما نے کہا۔ میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظمت سلطنت کی توہین کا باعث بنے۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 عیسوی کی تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سوار کا دستہ تھا جس کے سالار شرحبیل بن حسنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برچوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگباری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ